خواب خواہشات لے کر میں پاکستان سے اٹلی آئی، اور میرے پاس اس ٹائم 3 بچے تھے۔ ان کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کے لیے مجھے لگتا تھا کہ شاید میں اپنے ہسبینڈ کے پاس جا رہی ہوں اور میں ایک نئی زندگی میں جا رہی ہوں، کیونکہ شادی کے 8 سال کے بعد جب میں بہت زیادہ میرے ہسبینڈ بے ہوش ہو چکے تھے، اور جب ان کو ہوش آئی انہوں نے ان کے ڈیالسس اگلے دن سٹارٹ کیے۔ میرے ہسبینڈ نے جسٹ مجھے یہ کہا کہ میری شاپ کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ میں بہت ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی، لیکن ایک وہ وقت تھا جب میں نے السلام علیکم، میرا نام علی شیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب یورو ٹی وی۔ یہ میری پہلی ویڈیو ہوگی جو لوگ یقیناً ریگولر میرا چینل دیکھتے ہیں، کہ جس میں میرا گیسٹ اسکرین پہ آپ میرے ساتھ نہیں دیکھ رہے۔ یہ ایک پاکستانی بہن ہے ہماری فرانس سے، یہ ان کی سٹوری ہے جس کا آپ نے چھوٹا سا کلپ پہلے دیکھا ہے۔ یہ ساری سٹوری آپ انہی کی زبانی سنیں گے۔ میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں ان کے بارے میں۔ یہ فرانس موو ہو گئے ہیں۔ فرانس میں جا کے ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں تھے، ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن نے انہیں ایک گھر دیا ہوا ہے جو کہ 8 ماہ ہو گئے ہیں، 4 ماہ باقی رہ گئے، 1 سال کے لیے انہوں نے دیا تھا۔ تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے۔ 2 طرح کی انہیں ہیلپ چاہیے جی۔ نمبر 1، یہ خوفزدہ ہیں کہ 4 ماہ کے بعد یہ کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے، کیونکہ کوئی بھی ان کا وہاں پہ نہیں ہے۔ ان کے بچے ہیں 3، اور ان کے میاں جو ہیں وہ بستر پہ ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، وہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ آپ ان کی سٹوری میں دیکھ سکیں گے۔ اور نمبر 2، یہ اب سروائیو کیسے کر رہے ہیں، کیونکہ میاں تو کام نہیں کر رہے۔ یہ گھر میں خود کھانا بناتی ہیں اور اپنے چھوٹی 2 بچیوں کے ساتھ باہر بازار میں جا کے جہاں کوئی پاکستانی یا انڈین یا بنگلہ دیش سے لوگ نظر آتے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ ہم سے کھانا لے لیں، تو کبھی 2 پیکٹ بکتے ہیں، کبھی 4 بکتے ہیں۔ تو اس طرح ان کا گزر بسر ہو رہا ہے۔ تو ریکویسٹ یہ ہے کہ میں ان کا نمبر اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا اور ڈسکرپشن پہ بھی دے دوں گا۔ جو لوگ یہ پیرس میں رہ رہی ہیں، جو لوگ ان کے نزدیک کہیں رہتے ہوں گے، آپ کال کر کے پوچھ لیجئے گا یہ کہاں پہ رہتی ہیں، تو وہ اگر کھانا باہر سے کھاتے ہیں تو میری ریکویسٹ ہوگی انسانیت کے ناطے بھی، اور بینگ اے مسلم اور پاکستانی، آپ ان سے کھانا لے لیا کریں تاکہ ان کا بھی گھر کا جو نظام ہے وہ بہتر طریقے سے چل سکے۔ اور جو اہم چیز کی انہیں ضرورت ہے اس وقت وہ ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے، جو لوگ پرانے ہیں وہاں پہ فرانس میں رہ رہے ہیں، جو فرانس کے قوانین کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ ان سے رابطہ کریں اور ان کی معاونت کریں، ان کی رہنمائی کریں کہ یہ کس طرح وہاں پہ اپنے ڈاکومنٹس کلیئر کروا سکتے ہیں، کیونکہ علاج کی غرض سے ان کی مجبوری ہے وہاں پہ اسٹے کرنا۔ کیونکہ میں نے جب ان سے پوچھا تھا کہ آپ پاکستان کیوں نہیں جا رہی ہیں، آپ اتنی مجبور ہیں، تو انہوں نے جب مجھے وہ بتایا، آپ ان کی سٹوری خود بھی سنیں گے، وہ اتنا مہنگا علاج ہے کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے پاکستان، اور وہاں پہ ان کا علاج فری ہو رہا ہے۔ تو چلتے ہیں سٹوری کی جانب اور دکھاتے ہیں کہ ان کی سٹوری کیسے، اور یہ ایک بڑی موٹیویشنل سٹوری ہے۔ یقیناً بہت سارے لوگوں کو اس میں سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملے گا۔ چلتے ہیں سٹوری کی جانب۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پنجاب ایرو ٹی وی کے ذریعے میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گی۔ وہ باتیں ایسی ہیں کہ جو میری زندگی کا حصہ ہیں، اور زندگی کا حصہ بھی ایسا کہ 5 سال ہو چکے ہیں مجھے اس سارے سفر کو برداشت کرتے ہوئے، اس سارے سفر کو کاٹتے ہوئے۔ 5 سال پہلے چلتے ہیں اس جگہ پہ جب پاکستان سے بہت زیادہ خواب خواہشات لے کر میں پاکستان سے اٹلی آئی، اور میرے پاس اس ٹائم 3 بچے تھے۔ ان کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کے لیے مجھے لگتا تھا کہ شاید میں اپنے ہسبینڈ کے پاس جا رہی ہوں اور میں ایک نئی زندگی میں جا رہی ہوں، کیونکہ شادی کے 8 سال کے بعد جب میں بہت زیادہ سٹرگل کے بعد میرے ہسبینڈ نے جب ہمارے پیپرز حاصل کیے اٹلی کے امیگریشن کے، اور ہم لوگ جب باہر آئے، اور لگتا تھا کہ یہ ایک تو زندگی نہیں ہے، خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، غم لگتا تھا کہ کوئی پاس تک نہیں پھٹکتا۔ خوشیاں بھی اتنی تھی کہ میرے ہسبینڈ کی ایک منی ٹرانسفر کی شاپ تھی جو انہوں نے ریسنٹلی ہی بنائی تھی 5 سال پہلے، اور وہ شاپ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی تھی۔ اسی کی بیس پہ انہوں نے ہمارے پیپرز اپلائی کیے، اور ہم ودن 3 منتھ پاکستان سے اٹلی آ گئے۔ اٹلی آنے کے بعد ہمیں بہت جلدی شاپ کے اوپر ہی گھر مل گیا، بچے اسکول جانے لگ گئے، اور ایک خوابوں والی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میری خوشیوں کو اتنی جلدی کسی کی شاید نظر لگ جائے گی۔ میرے ہسبینڈ 2 مہینے کے بعد ہمارے آنے کے بعد ان کی تھوڑی طبیعت خراب رہنے لگ گئی،
پیٹ میں درد وغیرہ ہوا اور میں نے انہیں کہا کہ آپ جو ہیں ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں. میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ مجھے شاید اسٹمک کا ایشو ہے تو میں فارمیسی سے میڈیسن لے آتا ہوں. لیکن میرے فورس کرنے پر جب وہ ہاسپٹل گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہے. میرے ہسبینڈ نے کہا میں خود ہی ہوں. انہوں نے کہا ہم نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے, آپ کسی کو بلائیں. تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میری وائف کو اٹالین نہیں آتی, آپ میرے سے بات کریں. انہوں نے کہا کہ آپ کے دونوں کڈنی فیل ہو چکے ہیں اور آپ کو فوراً سے ڈیالسس کے لیے ریڈی ہونا پڑے گا. بس وہ وقت کیا تھا, وہ ایک طوفان تھا جو میرے ہسبینڈ کے سر پہ گرا. 35 کی ایج میں دونوں کڈنی کا فیل ہو جانا اور چھوٹے چھوٹے بچے. میرے ہسبینڈ نے مجھے کال کر کے بتائی اور جب میں ہاسپٹل گئی میرے ہسبینڈ بے ہوش ہو چکے تھے اور جب ان کو ہوش آئی انہوں نے ان کے ڈیالسس اگلے دن سٹارٹ کیے. میرے ہسبینڈ نے جسٹ مجھے یہ کہا کہ میری شاپ کا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا. میں بہت ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی, لیکن ایک وہ وقت تھا جب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے شاید بہت زیادہ زندگیوں کو میری ضرورت ہے, مجھے بہت مضبوط ہونا پڑے گا, اپنے لیے نہیں, اپنے بچوں کے لیے, اپنے ہسبینڈ کے لیے. تو بس میں نے بہت سٹرگل کی. اس وقت وہ مذاق, وہ تمسخر مجھے ابھی بھی یاد ہے جو اپنے کرتے تھے. 1.25 سال کے بچے کو میں نے گود میں لے کر اس شاپ پہ کام کیا اور مجھے یقین تھا کہ میرا رب مجھے بہت نوازے گا, میرا رب میرے ہسبینڈ کو بہت جلد ٹھیک کر دے گا. آدھی رات کو شاپ بند کر کے بچوں کے ساتھ گھر جانا اور کبھی بچوں کو بیمار ہو جانے پہ ان کو ہاسپٹل لے کے جانا. بس زندگی اسی طرح جو ہے وہ گزرتی جا رہی تھی. میرے ہسبینڈ 2 ایئرس اٹلی میں ڈیالسس کروائے, ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہونے لگی, لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری. میرے ہسبینڈ فرانس آ گئے کہ شاید یہاں پہ بہت جلد ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا. بہت سارے لوگوں نے انہیں گائیڈ کیا, لیکن یہاں پہ بھی آسان نہیں تھا. ہم لوگ سب کچھ چھوڑ کے اٹلی سے فرانس آ گئے کیونکہ زندگی ہے تو سب کچھ ہے, زندگی نہیں تو کچھ بھی نہیں. سب کچھ چھوڑ دیا اور ہم یہاں پہ آ گئے. اور وہ وقت بھی تھا کہ جب ہم روڈ پہ رہے 10-15 دن ہمیں روڈ پہ رہنا پڑا, لیکن ہم لوگوں نے ہمت نہیں ہاری, ہم لوگ مایوس نہیں ہوئے. میرا ایک بات پہ صرف یقین تھا کہ جو محنت کر کے اپنے آپ کو برباد کرتا ہے نا تو وہ آبادیاں اس کا مقدر ہوتی ہیں. تو بس میری 7 سال کی بچی میرے ساتھ شاپ پہ بیٹھ کے کام کرتی تھی اور مجھے اٹالی نہیں آتی تھی, مجھے وہ ٹرانسلیٹ کر کے بتاتی تھی. پھر جب ہم لوگ فرانس آئے ہمارے پاس جیب میں صرف 10 یورو تھے, لیکن ہم نے اس وقت بھی ہمت نہیں ہاری. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا مجھے یہاں سے چکن لا کے دیں, میں کھانا بنا کے مارکشے پہ سیل کروں گی. میں نے یہاں پہ کھانا بنا کے باہر جا کے, جو لوگ جیسے پاکستان میں جمعہ بازار لگتا ہے, میں نے وہاں پہ کھانا سیل کیا ہے اپنی بچی کے ساتھ. کبھی میں نہیں چاہتی تو میری بیٹی چلی جاتی ہے, 10 سال کی میری بیٹی. اگر میرے ہسبینڈ کی طبیعت ٹھیک ہو تو وہ چلے جاتے ہیں, ادروائز میری بیٹی یا ہم لوگ جاتے ہیں. تو میرا آپ سب سے یہ باتیں شیئر کرنے کا یہی مقصد ہے کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی ہار مت ہارے. اپنی زندگی کو ایک نئی زندگی بخشنی ہوتی ہے. اپنے آپ کو منوانے کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے. یقین, صبر, استقلال, مستقل مزاجی, روحانیت, یہ سب کچھ ہوں تو کامیابی کے لیے کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو بس آپ میری لائف سٹرگل سٹوری میرے چینل لائف وتھ نتاشا ان فرانس پہ سن سکتی ہیں. ہم لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, اور آپ لوگ میرے ہسبینڈ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے ایک چینل سٹرانگ نوید کے نام سے بنایا ہے, اور ان کے چینل بنانے کا بھی یہی پرپس ہے, ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہو کے مایوس ہو جاتے ہیں, ان لوگوں کے لیے ایک روشنی کی طرح ہے, تاکہ وہ دیکھیں کہ ایک بندہ جو اتنا زیادہ بیمار ہے, جس کی زندگی ان مشینوں پہ گزر رہی ہے, اور ایک دن میں میرے ہسبینڈ کو 24 گولیاں کھانی پڑتی ہیں, وہ آپ سب کے لیے ایک مثال ہیں. مجھے یاد ہے تو صرف اتنا یاد ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر یاد ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر یاد ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا واللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو وہ ذات مجھے بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی, وہ ذات مجھے بھی بہت زیادہ نوازے گی,
اور انشاءاللہ میری زندگی میں ان اندھیری راتوں کے بعد وہ چمکتی صبح بہت جلد آئے گی. اور اب سب دیکھیں گے جب میرے ہسبینڈ کا ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا, ایک نئی زندگی ان کا انتظار کر رہی ہوگی, اور اس سب کے لیے مجھے آپ سب کی دعاؤں کی بے حد ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ مومن کے لیے جو ہاتھ اٹھتے ہیں تو وہ دعا کبھی بھی اللہ پاک رد نہیں کرتا. تو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے ہسبینڈ کی زندگی کے لیے بہت زیادہ دعا کریں. میرے ہسبینڈ کے کڈنی چینج ہونے کے لیے جو ٹرانسپلانٹ ہونا ہے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے ہسبینڈ کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا کرے. آمین. جزاک اللہ خیر.